तो भाई इस वीडियो में ऐसा करते हैं कि कुछ ऐसी मिसालें देख लेते हैं जिनमें वो सारी बातों का ज़िक्र हो जिनको हम वैसे ही अलग-अलग हल कर रहे थे। मसलन हमारे पास अगर कोई इस किस्म की इनइक्वालिटी है जिसमें 4x जमा 3 कम है -1 से, तो इसके लिए हम x की वो सारी इकदार मालूम करने की कोशिश करेंगे जो कि इस इनइक्वालिटी पे पूरा उतरे। चलें फिर x को अलग करने से काम शुरू करते हैं और इसको अलग करने के लिए हम 3 को यहाँ से हटा देंगे। तो यहाँ से 3 माइनस कर देते हैं और फिर इनइक्वालिटी को बरकरार रखने के लिए 3 को हमें यहाँ से भी माइनस करना होगा। अब 3 और -3 आपस में कट के 0 के बराबर हो जाएंगे, तो बाएं तरफ सिर्फ 4x बच जाएगा और ये उसूलन कम होना चाहिए -1 -3 यानी -4 से। अब x को मज़ीद अलग करने के लिए हम इनइक्वालिटी के दोनों हिस्सों को 4 से तकसीम कर देंगे ताकि x अलग भी हो जाए और हमारी इनइक्वालिटी भी बरकरार रहे। तो ये हो जाएगा x और ये कम होगा -4/4 बराबर होते हैं -1 के। तो x जो है वो -1 से कम होना चाहिए। अब इसको इस तरह भी दिखा सकते हैं और इसी बात को हम इंटरवल नोटेशन की मदद से भी दिखा सकते हैं कि x की कदर जो है वो -∞ से लेकर -1 के बीच में कुछ भी हो सकती है, लेकिन इस सॉल्यूशन सेट में -1 शामिल नहीं होगा और इसलिए हम यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट बना देंगे। चलें अब एक और मिसाल देख लेते हैं। तो इस इनइक्वालिटी में 5x ज़्यादा होगा 8x जमा 27 से, और अब ऐसा करते हैं कि x की टर्म्स को बाएं तरफ इकट्ठा करते हैं और उसके लिए इस 8x को तो हम पहली फुर्सत में यहाँ से माइनस कर दें और फिर इनइक्वालिटी को बरकरार रखने के लिए 8x को हमें यहाँ से भी माइनस करना होगा। 5x - 8x बराबर हो जाएंगे -3x के और ये ज़्यादा होने चाहिए 8x और -8x यहाँ से कट जाएंगे और यहाँ फिर 27 बाकी रह जाएगा। अच्छा, अब x को बिल्कुल ही अलग करने के लिए हमें पूरी इनइक्वालिटी को -3 से तकसीम करना होगा ताकि भाई x अलग भी हो जाए और ऐसा करने से इनइक्वालिटी भी कायम रहे। लेकिन एक जो बात याद रखने की है वो ये है कि जब हम किसी भी इनइक्वालिटी के दोनों हिस्सों को किसी भी मनफी कदर से ज़रब देते हैं या तकसीम करते हैं, तो इनइक्वालिटी का जो निशान है ना वो पलट जाता है। तो अगर हम -3 से इस इनइक्वालिटी के दोनों हिस्सों को तकसीम करेंगे तो ये जो निशान है वो ज़्यादा से कम में यूँ तब्दील हो जाएगा। अच्छा, अब ये बिल्कुल एक जायज़ सवाल है कि ये कैसे मालूम होगा कि कौन सा निशान कम का है और कौन सा ज़्यादा का है। तो इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका जो है, या जो मुझे लगता है, वो ये है कि जैसे ये मुंह कम खुला हुआ है इस तरफ, तो ये निशान दिखा रहा है कि ये हिस्सा इस दाएं हिस्से से कम होगा। जबकि अगर इस तरफ से देखें तो हम ये भी कह सकते हैं कि चूँकि इसका मुंह यहाँ से ज़्यादा खुला है तो दायां हिस्सा ज़्यादा होगा इस बाएं हिस्से से। खैर, तो अब जब हम इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा सिर्फ x जो कि कम होगा 27/-3 बराबर हो जाते हैं -9 के। अच्छा, अब इंटरवल नोटेशन की ज़बान में यही चीज़ हम यूँ भी लिख सकते हैं कि x की कदर -∞ से -9 के बीच में कुछ भी हो सकती है, लेकिन हाँ, -9 जो है वो इस सॉल्यूशन सेट में शामिल नहीं होगा और फिर इस वजह से हम यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट बना लेंगे। अच्छा, अब इसी बात को अगर हम नंबर लाइन की मदद से दिखाना चाहें तो उसके लिए पहले हमें नंबर लाइन बनानी होगी। तो ये आ गई लकीर। अब मिसाल के तौर पे यहाँ -10 होगा, यहाँ -9, यहाँ -8 और ऐसे ही और आदाद भी आगे आती चली जाएंगी।
تو بھائی ہمارا سولوشن سیٹ جو ہے وہ -9 سے شروع ہوتا ہے اور پیچھے چلتا چلا جائے گا، کیونکہ ایکس جو ہے وہ اس دفعہ -9 سے کم ہے۔ اچھا، چونکہ ہم -9 کو شامل نہیں کر رہے، اس لیے اس دائرے میں ہم رنگ نہیں بھریں گے۔ تو بھائی اس انیکویلٹی کا حل تو ہمارے پاس آ گیا، لیکن اب ایسا کرتے ہیں کہ مزید الجھی ہوئی مثال کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو مثال کے طور پہ ہمارے پاس ایک انیکویلٹی ہے جس میں 8x - 5 ضرب 4x جمع 1 زیادہ ہے یا برابر ہے -1 جمع 2 ضرب 4x - 3 کے۔ اب بھائی دکھنے میں تو یہ انیکویلٹی واقعی بہت مشکل لگ رہی ہے، لیکن آپس کی بات ہے یہ اصل میں اتنی مشکل نہیں ہے، بلکہ مشکل کیا، یہ بس تھوڑی سی الجھی ہوئی ہے۔ جب ہم اس کو سلجھا لیں گے تو یہ ایک عام سی انیکویلٹی کی طرح دکھنے لگے گی اور پھر حل بھی ہو جائے گی۔ چلیں پھر بریکٹس کھولنے سے شروع کرتے ہیں۔ تو یہ 8x تو یوں ہی آ جائے گا، -5 ضرب 4x برابر ہو جائیں گے -20x کے، -5 ضرب 1 برابر ہو جائے گا -5 کے، اور یہ پوری چیز برابر ہونی چاہیے یا زیادہ ہونی چاہیے اس پوری چیز سے۔ اب -1 جمع 2 ضرب 4x برابر ہو جاتے ہیں 8x کے، 2 ضرب -3 برابر ہو جاتے ہیں -6 کے۔ اچھا، اب x کی جو ٹرمز ہیں ان کو تو ہم ایک ساتھ حل کر سکتے ہیں، اس لیے یہ 8x - 20x برابر ہو جائیں گے -12x کے، اور یہ -5 یوں ہی آ جائے گا، اور یہ پوری چیز زیادہ ہوگی یا برابر ہوگی اس حصے کے۔ اور بھئی اس حصے میں 2 کانسٹنٹ یا مستقل اقدار موجود ہیں، تو ہم ان کو بھی آپس میں حل کر لیتے ہیں۔ -1 سے جب ہم 6 مائنس کریں گے تو یہ برابر ہو جائے گا -7 کے جمع 8x۔ ہاں، تو یہ سلجھ تو گئی، لیکن ہمیں اس انیکویلٹی کو صرف سلجھانا نہیں ہے بلکہ x کے لیے حل بھی کرنا ہے، اور اس لیے ہمیں x کی ساری ٹرمز کو الگ کرنا ہوگا، اور ظاہر سی بات ہے پھر مستقل اقدار جو ہیں وہ انیکویلٹی کے دوسری طرف آ جائیں گی۔ اب ایسا کرنے کے لیے پہلے تو اس 8x کو یہاں سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں، اور بھائی ہٹانے کے لیے ہم 8x کو یہاں سے مائنس کر دیں گے، لیکن انیکویلٹی کو برقرار رکھنے کے لیے 8x کو پھر ہمیں یہاں سے بھی مائنس کرنا ہوگا۔ -12x سے جب ہم 8x مزید مائنس کریں گے تو یہ برابر ہو جائے گا -20x کے، اور یہ -5 یوں ہی آ جائے گا۔ ہاں، تو اب بھی یہ پورا حصہ جو ہے وہ یا زیادہ ہوگا یا برابر ہوگا اس پورے حصے کے، جہاں -7 تو یوں ہی آ جائے گا، اور مثبت اور -8x آپس میں کٹ کے 0 کے برابر ہو جائیں گے۔ تو بھائی اب ساری x کی ٹرمز تو ایک طرف اکٹھا ہو گئی ہیں، لیکن یہ مستقل قدر یہاں پہ ابھی بھی پھنسی ہوئی ہے، تو اس کو یہاں سے ہٹا دیتے ہیں تاکہ x کی جو ٹرمز ہیں نا وہ بالکل ہی الگ ہو سکیں۔ تو -5 کو ہٹانے کے لیے ہم یہاں 5 جمع کر دیں گے، اور پھر ظاہر سی بات ہے انیکویلٹی کو قائم رکھنے کے لیے یہاں بھی ہم 5 جمع کر دیں گے۔ اب یہاں سے -5 اور -5 آپس میں کٹ کے 0 کے برابر ہو جائیں گے، اور پیچھے بچ جائے گا ہمارے پاس -20x، اور یہ ابھی بھی زیادہ ہونا چاہیے یا برابر ہونا چاہیے اس حصے کے، جہاں -7 جمع 5 برابر ہو جائیں گے -2 کے۔ بھائی یہاں تک پہنچنے کے بعد ہمیں x کو مزید الگ کرنا ہوگا، کیونکہ ہمیں اس انیکویلٹی کو -20x کے لیے نہیں بلکہ صرف x کے لیے حل کرنا ہے۔ تو اب x کو مزید الگ کرنے کے لیے اور انیکویلٹی کو قائم رکھنے کے لیے ہم انیکویلٹی کے دونوں حصوں کو -20 سے تقسیم کر دیں گے، لیکن یہاں پہ ہمیں ایک اور بات جو یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی ہم انیکویلٹی کو کسی منفی قدر سے ضرب دیتے ہیں یا تقسیم کرتے ہیں تو بھائی انیکویلٹی کا جو نشان ہے نا وہ پلٹ جاتا ہے۔ جیسے یہاں یہ نشان دکھا رہا ہے کہ بایاں حصہ دائیں حصے سے زیادہ ہوگا یا اس کے برابر ہوگا،
لیکن جیسے ہی ہم انیکوالٹی کو منفی قدر سے تقسیم کریں گے جو کہ یہاں پہ -20 کے برابر ہے، تو بھائی یہ انیکوالٹی پلٹ کے کچھ یوں ہو جائے گی، یعنی اب بایاں حصہ دائیں حصے سے چھوٹا ہے یا اس کے برابر ہے، اور اب یہ دونوں آپس میں کٹ جائیں گے اور ہمارے پاس یہاں صرف x آ جائے گا جو کہ چھوٹا ہے یا برابر ہے. یہاں یہ منفی نشانات آپس میں کٹ جائیں گے اور 2/20 پھر برابر ہو جائیں گے مثبت 1/10 کے. اور اس کو اگر ہم انٹرول نوٹیشن کی مدد سے دکھائیں تو بھائی x کی قدر -انفینٹی سے لے کر مثبت 1/10 کے بیچ میں کچھ بھی ہو سکتی ہے، اور یہاں چونکہ برابری کا نشان ہے اس لیے ہم 1/10 کو بھی شامل کریں گے، اور اس بات کو دکھانے کے لیے ہم یہ والا بریکٹ بنائیں گے. اچھا، اب اس کو نمبر لائن کی مدد سے بھی دکھا سکتے ہیں. تو یہ آ گئی ہماری لکیر، اور اس لکیر پہ مثال کے طور پہ 0 یہاں ہے، 1 یہاں ہے، تو 1/10 کچھ یہاں ہوگا. اور ہم نے سولیوشن سیٹ میں 1/10 کو شامل کیا ہے تو اس دائرے میں ہم رنگ بھی بھر لیں گے، اور پھر x 1/10 سے کم کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو یہ لکیر یوں ہی پیچھے چلتی چلی جائے گی -انفینٹی تک. اور اگر یہ سارا کام کرنے کے بعد بھی آپ کو اس جواب پہ بھروسہ نہیں ہے تو آپ 1/10 یا اس سے کم کوئی بھی قدر ڈال کر اس انیکوالٹی کو خود پرکھ بھی سکتے ہیں.